لحاظ سے میرا گلا کافی خراب تھا اور میری آواز بھی بند ہو رہی ہے، اور میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند میرے گلے کو کھول تاکہ میں تیرے بندہ کے متعلق اس کی خوبصورت باتوں کو تیرے لوگوں کے سامنے شیئر کر سکوں۔ مرد خدا، خدا کا بیٹا، خدا کا سورما، پاسٹر غلام مسیح تبسم کسی طاقت کے محتاج نہیں، کسی بات کے محتاج نہیں، کیونکہ ان کی خدمت، ان کے کام اور ان کی زندگی ہم سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کے سامنے ساتھ عیاں ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق 1988 سے قائم ہوا۔ وہ گراسپٹی میں آئے، جنگلا بستی میں آئے، اور میرے چچا ایڈورڈ جان اور میرے والد جوزف جان، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی گفتگو سے، ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے۔ فیصلہ کیا میرے بزرگوں نے کہ ہم یہاں پر ایک عبادتی سلسلہ شروع کریں گے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں 8ویں کلاس میں تھا یا 9ویں کلاس میں اسٹوڈنٹ تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک کا 2023 کا سفر تقریباً 23-24 سال 33 سال کا سفر ہے تقریباً، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یادیں ان کے ساتھ بہت طویل ہیں۔ اگر میں چھوٹی سے چھوٹی بات لے کر بڑی سے بڑی بات تک جاؤں تو یقیناً ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو اور بہنوں بھائیوں نے بھی آنا ہے اور خداوند کے خادم کے ساتھ جو ان کی یادیں جڑی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میں چند منٹ لوں گا۔ خداوند کے خادم کا مشن عام خادموں کے جیسا نہیں تھا۔ خداوند کے خادم کا مشن کچھ الگ ہی تھا۔ ان کا مشن خالصتاً خداوند کے کلام کی مناظر تھی۔ ان کا خالصتاً مشن روحوں کی نجات تھا۔ ان کا خالصتاً مشن نوجوانوں کو یسوع کے پاس لانا تھا، اور ان کا خالصتاً مشن ہر بشر کو یسوع کا عظیم اور مقبول سپاہی تیار کرنا تھا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے نئے پادری ملتے ہیں ہمیں، ان کا مشن زیادہ تر چندہ ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے گھروں میں جائیں جہاں سے ہمیں چندے سے مایوس نہ کیا جائے۔ لیکن خداوند کے خادم کا مشن چندہ نہیں تھا۔ وہ اکثر ہم بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ جب میرے والد پاسٹر جی کو شکر گزاری دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے، تو وہ منع کرتے تھے آپ چندے میں ڈالیں، ٹھیلی میں ڈالیں، مجھے نہ دیں، لیکن زبردستی ہمیں ان کے ہاتھ میں دینا پڑتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنا ٹارگٹ، اپنا ایم، ان کا مشن ایسا نہیں تھا۔ نہ ان کا مین مشن یہ تھا کہ میں اب ایک کام کرنے جا رہا ہوں مسیح کا، مجھے کسی گھوڑے کی تلاش کرنی ہے، مجھے کسی NGO کو ڈھونڈنا ہے، کسی کارے کو ڈھونڈنا ہے، کسی گھوڑے کو ڈھونڈنا ہے، کسی کالی کو ڈھونڈنا ہے، کسی گولی کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ اس چیزوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے یہ خدا کا کام ہے، خدا خود بندوبست کرے گا، ہمیں صرف خدا کے کام کو آگے بڑھانا ہے، اس کی بدن کی ترقی کو آگے بڑھانا ہے۔ جب یہ ساری خدمت کا آغاز ہوا تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی جب سچی باتوں کو سنتے ہیں، کیونکہ آج کل سچے خادم نہیں ہیں۔ میں جاتا ہوں مجھے اپنے سسرال میں اور جگہوں پر مجھے لے کے جاتے ہیں تو وہ عجیب تعلیم دیتے ہیں جو کلام کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، اور میں خدا کا وہاں کو شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں سچے خادم دیا، اور ان سچے خادموں کو وسیلہ سے یہ خادم دیا۔
جب خداوند کے خادم نے یہاں پر مناجی کا آغاز کیا 1988 میں جامعہ بستی اور راج منڈی میں، اس وقت سے ہم ان کے شاگرد بنے اور انہوں نے خداوند کی تعلیم سے ہمیں راستہ کیا، اور ان کے ساتھ میں ان پلرز کو ذکر کرنا چاہوں گا جو ان کی خدمت میں ان کی سپورٹ بنے، ان کی ٹیم کا حصہ بنے۔ ہمارے سب سے پہلے بھائی اکرم جو ہمارے پاسٹر مینول کے فادر تھے، اس کے بعد جو ہمارے بھائی ارشد پاسٹر مینول اکرم جو والد ہے بھائی اکرم، وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے ایلڈر بھائی ارشد مسیح جو مسیح میں سو گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے بھائی بشیر مسیح حوالدار جو مسیح میں سو گئے ہیں، اس کے بعد میرے والد یوسف جان جو مسیح میں سو گئے ہیں، اس کے بعد میرے چچا اندیاس بھٹی جو مسیح میں سو گئے ہیں، اس کے بعد میرے چچا ڈیوڈ جان جو مسیح میں سو گئے ہیں۔ سب یہ پاسٹر غلام مسیح کے ٹیم کے حصہ ہیں، اور میں پاسٹر غلام مسیح کو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ایلڈرز کو، اس ٹیم کو، ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں۔ یقیناً یہ سب لوگ پاسٹر غلام مسیح کے ساتھ، ایک اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک کے ساتھ ایک ملتا ہے 11 بنتے ہیں تو وہ ٹیم رکھتی ہے اور وہ ٹیم کام کرتی ہے۔ یسوع مسیح بھی اکیلے نہیں تھے، یسوع مسیح کو بھی اپنے کام کو بڑھانے کے لیے ٹیم بنانی پڑی، اور پاسٹر جی نے بھی پوری اسی مشن کے مطابق ٹیم بنائی اور ٹیم کے ساتھ کام کیا۔ نہ صرف یہ ایلڈرز کی ٹیم تھی بلکہ انہوں نے ضرورت جانی کہ ہمیں یوتھ کی بھی ٹیم بنانی چاہیے۔ انہوں نے یوتھ کی ٹیم بنائی، اور پہلی یوتھ جو بنائی تھی وہ سب لوگ سب کھڑے ہیں، یہ سب اس ٹیم کا حصہ ہے، میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا۔ اس ٹیم کا نام یوتھ کونسل آف گاسپل میسنجرز، جو آج بھی قائم ہے، جو آج بھی یہاں پہ نوجوان اسی پلیٹ فارم پر سیکھ رہے ہیں، اور وہ چند دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح جمیل آباد میں بھی یوتھ کونسل آف گاسپل میسنجرز کے نوجوان اس پلیٹ فارم کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں، اور مستقبل میں وہ کلیسیا کی بڑھتی کے لیے، بدن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاسٹر غلام مسیح تو دنیا میں نہیں رہے، وہ تو سو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اب کیا سسٹم چلے گا؟ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹر غلام مسیح تو سو گئے ہیں، لیکن سوئے نہیں بلکہ ابھی زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اب پاسٹر غلام مسیح یہ ہے، اب پاسٹر غلام مسیح یہ ہے، اب پاسٹر غلام مسیح یہ ہے، پاسٹر غلام مسیح یہ ہے، اور آپ سب پاسٹر غلام مسیح ہیں، کیونکہ ہم سب ان کے شاگرد ہیں۔ ہم نے ان سے تعلیم پائی، ہم نے ان سے سیکھا، ان کی زندگی کے خوبصورت اصول سیکھے، مشن سیکھے، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جو ان کا مشن تھا آج وہی ہمارا مشن ہے، کہ ہم نے دوسروں تک پہنچنا ہے۔ چندے کو مشن نہیں بنانا، پیسے کو مشن نہیں بنانا، بلکہ ہم نے خدا کے کلام کو مشن بنانا ہے، اور خدا کے کلام کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے کلیسیا کو بڑا امپاور کیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے سارا اختیار خدا کے بیٹے کو دے دیا، اور بیٹے نے سارا اختیار کلیسیا کو منتقل کر دیا۔ آپ لوگ امپاور ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ان تمام باتوں کو ضرورت ہے۔ سو آپ دعائیں کریں تاکہ یہ خادم اور آگے بڑھے، اس مشن کو آگے بڑھے، اور یہ کلیسیا اور زیادہ مسیح میں بڑھتی جائے۔ ایک اور بات، آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب پاسٹر غلام مسیح کی فیونرل تھی، مال جنازہ تھی، اس وقت حالات کو، تناظر کو دیکھتے ہوئے ہمارے پیارے بھائی یونس مسیح نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی ان کو نامینیٹ کرنے کے لیے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ نامینیشن اسی طرح قائم رہے گی، لیکن ہم اس کی باقاعدہ تقریب ہوگی، تاج پوشی ہوگی، اور پوری ٹیم بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے کون سا دن ہوگا۔ سید کلونی کی چرچ کی کلیسیا اور براکر چرچ کی کلیسیا اور جو بہاری کلیسیا ہے، یہ دوسری کلیسیا ہے، سب کو ہم بتائیں گے، ٹائم دیں گے، تاریخ بتائیں گے، اور سب ہم ایک جگہ اکٹھے ہوں گے
باقاعدہ طور پر ہم اپنے باقاعدہ چیئرمین کے اناؤنسمنٹ ہوگی اس دن، اور ان کو تاج پوشی ہوگی، ان کو مسا کیا جائے گا تمام پاسٹر لوگ، اور آپ لوگوں کو مسا کیا جائے گا. بہت